الحمدللہ اسمبلی کا جو ابھی مختصر کا جو سیشن تھا اس میں میری ریاست کے تلنگانہ ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب نے جو ایشورنس دیا تھا کہ وقف پراپرٹیوں پہ میں سنجیدہ ہوں اور اس کو پوروں کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کچھ حکمت عملی تیار کروں گا. الحمدللہ آج ایک بہت بڑا خوشی کا دن ہے کیونکہ کل شام میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک جیو بھی جاری ہوا, جیو نمبر 15 جو مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ سیکشن کی طرف سے جاری ہوا. میں ہماری ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب کا بےحد ممنون و مشکور ہوں. میں آپ سے اظہار تشکر کرتا ہوں. آپ نے جو قابل تعریف ایک ہسٹوریکل ڈیسیشن جو لیا اس کی میں قدر کرتا ہوں اور میں KCR صاحب کو سلام کرتا ہوں اور ان کی کیبنٹ کا بھی مشکوریہ کرتا ہوں. یہ جیو نکالنے میں خصوصاً میری ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب جیسے جرت مند ہمت والے چیف منسٹر کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے 70 سالوں میں تیلگو دیشم اور کانگریس میرے آبا و اجداد سے لے کر آج تک تمام چیف منسٹروں کے دوروں کو دیکھا ہے, لیکن کسی میں بھی اس طریقے کی جیو نکالنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ ضرورت صرف تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ, تلنگانہ علیحدہ ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب جیسے اقلیتوں کے دوست, میں تو اقلیتوں کے مسیحا ہونے کا آپ کو خطاب دوں گا, اور KTR صاحب کا بھی ممنون و مشکور ہوں. اور جن لوگوں نے اسمبلی میں یہ کوشچن کو ریز کیا میں تمام کا بےحد ممنون و مشکور ہوں. اور جہاں تک نہ صرف یہ جیو بلکہ اس میں جو آٹو لاک سسٹم کا جو KCR صاحب نے 22A رجسٹریشن ایکٹ کو جو لاگو کیا 1908 کا جو ایکٹ بنے ہوا ہے رجسٹریشن کا, اس کے تحت اس کو استعمال کرتے ہوئے, اس کو اویل کرتے ہوئے وقف پراپرٹیوں کو 100% 100% بچایا جا سکتا ہے. اگر وقف جائیدادوں کو سیو کرنا ہو تو اس طریقے کے سنجیدہ ڈیسیشنز کو لینے کی ضرورت ہے. صرف زبانی دعوے کرنے والے کئی چیف منسٹروں کے دوروں کو ہم نے دیکھا ہے, اور انہی کی وجہ سے 70 سالوں میں تیلگو دیشم اور کانگریس جیسی حکومت جو اس ریاست, اس یونائٹڈ آندھرا پردیش میں حکومت کی صرف وقف پراپرٹی کی تباہی و بربادی کی طرف لے کر گئی ہے. تلنگانہ علیحدہ ریاست جب سے قائم ہوا, بالکل ہماری ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب بہت زیادہ سنجیدہ ہے. میں یہ جیو میں جس طریقے کے آپ نے لفظ کو استعمال کیا, جس طریقے کا آپ نے حکمت استعمال کی, 22A کا جو آپ نے تمام ڈپارٹمنٹ جیسے فارسٹ ہو, پنچایت ہو, میونسپل ہو اور جتنے بھی ریونیو ڈپارٹمنٹ ہو, تمام کو یہ احکامات آپ نے جو جاری کیے, میں آپ کا بےحد ممنون مشکور ہوں. اور انشاءاللہ ہم وقف بورڈ کے ایک ممبر ہونے کے ناطے وقف بورڈ کے تمام ریکارڈ کو تمام ڈسٹرکٹ ضلع کے سطح پر تمام لوگوں کو جاری کریں گے, کیونکہ چیف سیکریٹری صاحب CM صاحب کی ہدایت پر چیف سیکریٹری صاحب نے یہ جیو جاری کیا. میں بےحد ممنون مشکور ہوں. اور میں ایک بات صاف طور پر اپوزیشن لیڈروں کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں. اپوزیشن لیڈروں میں جیسے کہ ایک سابقہ منسٹر فارمر منسٹر ہے, بہت بڑے بڑے بلند دعوے کرتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ اقلیتوں کو تحفظات کی بات آئے, اقلیتوں کو وقف کی جائیداد کی بات آئے. میں نے جو کارنامہ کیا کسی نے نہیں کیا. میں تو یہ کہوں گا ان کو فی الوقت اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کانگریس اور تیلگو دیشم کے دوروں میں جتنا وقف جائیدادوں کو تباہ و تاراج کیا گیا, آج ہم جہاں بھی جاتے ہیں مساجدیں ویران ہیں, جہاں بھی ہم جاتے ہیں وقف جائیدادوں پر قابض ہے. یہ سب آپ کی مدد ہے, آپ ہی کی وجہ سے یہ کام انجام ہوا. آپ ہی کے دوروں کے چیف منسٹروں نے یہ کام کیا, آپ ہی کی جماعتوں کے چیف منسٹروں نے سنجیدگی کبھی نہیں دکھائی وقف جائیداد کے مسئلے پہ. اور میں غور کر رہا تھا ان کا ایک ہمارے ایک ان کا اسٹیٹمنٹ آیا, ایک ویڈیو ان کا جاری ہوا جس میں کہتے ہیں کہ تلنگانہ ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ سنجیدہ نہیں ہے. ارے ہمارے جو بھی فارمر منسٹر صاحب ہے, میں آپ کا نام لینا نہیں چاہتا, میں صاف طور پہ آپ کو یہ بات بتا دوں کیونکہ آپ نے جو حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی, آپ ہی کے دور میں
आप ही के साथी को आपके ही जरिए से लैंड को तामीर किया गया। और जहां तक हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का है, ये सब मेल मिलावट आप लोगों के दौर में ही हुई और आप ही के दौर में एक सीओ को यहाँ पर जबरदस्ती यहाँ पर लाकर बिठाया गया था और आप ही के दौर में लिनको इसको हुसैन शाह वली दरगाह को उनके जरिए लिखाकर इसको बर्बाद किया गया था। और आप कह रहे हैं कि बार बार आप इसहाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में हमारी हुकूमत ने ऐसे काम की, हमने संजीदगी से ऐसे वक्फ प्रॉपर्टी को छुड़ा कर दिया। अरे ये बात आप उन्हीं लोगों को कहें जिन्हें मालूमात नहीं, जिन्हें सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए आप भटकाना चाहते हैं। आपकी संजीदगी में बता दूं, ये इसहाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह विशाखापट्टनम में नोटिफाइड गज़ेट वक्फ प्लान है और ये 30/11/1962 को इसका इंडम हुआ और ये गज़ेट नंबर 37 है, गज़ेट नंबर 37 है। और मैं आपको बता दूं, आपने उस पीरियड में जो जियो जारी किया था वो जियो नंबर 239 है और ये जियो जो 22/3/1999 का था इसहाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह पे, आप बाद जियो नंबर 711 को भी उसको इस्तेमाल किया गया। HMPCL और NTPC के तहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को आप जो मैनेज की बात बता रहे हैं, हम संजीदगी से वो सॉल्व करें, ये आप सॉल्व नहीं करे साहब, आपकी हुकूमत सॉल्व नहीं करी है। ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया था, आपको मजबूरी के तहत ये काम करना पड़ा और मजबूरी ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो मजबूरी कोर्ट के डायरेक्शन है। आपको सुप्रीम कोर्ट का इसमें अपील नंबर भी आपको कह देता हूं, 4372 एंड 1985 का जो सुप्रीम कोर्ट का जो आपको डायरेक्शन आया था 21/12/1998 में, आपने उसको इस्तेमाल करते हुए जियो नंबर 10 7 मार्च 2018 को आपने जो जारी किया, 5381 एकड़ ये लैंड था इसहाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह का। आप जो बात कह रहे हैं हमने वक्फ बोर्ड को पूरे लैंड वापिस कर दिया, हमने वक्फ बोर्ड को पैसा दिला दिया, अरे शब्बीर साहब आप ये बात उन्हीं लोगों को बताएं क्योंकि उस वक्त ये जो लैंड आपने वापिस किया वक्फ बोर्ड को जो 500 एकड़ों पर मुश्तमिल है, जब उस वक्त इसहाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह की 1 एकड़ की वैल्यू जमीन की क्या थी मालूम है? 1 एकड़ की वैल्यू 52 लाख थी, मगर वक्फ बोर्ड को पे कितना गया 1 एकड़ पे? सिर्फ 2,25,000 2,25,000 टोटल वक्फ बोर्ड को 52,42,11,955 रुपए दिए गए। वक्फ बोर्ड को इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट, एक बहुत बड़ा अमाउंट वक्फ बोर्ड को नुकसान उठाना पड़ा सिर्फ आपकी गवर्नमेंट की वजह से। आप बोल रहे हमारा ये फैसला उसमें लिखा गया, तारीख के औराक में लिखा गया, आपने जो अमाउंट वक्फ बोर्ड को पे किया सिर्फ 2,25,000। जिस पीरियड में आपने ये अमाउंट दिया उस पीरियड में इसहाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह थी वो उसका लैंड की जो कीमत थी 1 एकड़ की 52 लाख रुपए, 52 लाख। और ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो शेख मदार साहब को सीओ बना के ये काम लिए और अचानक छाया रतन जैसी काबिल तरीन मैडम का ट्रांसफर हो गया उसी रात को जिस वक्त ये काम हुआ। ये बात जरा समझकर बात करने की जरूरत है, संजीदगी की बात जरूरत है। मेरी रियासत के वजीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब एक संजीदा आदमी है, अकलियतों के दोस्त है, उनकी दोस्ती को आप कभी नहीं जाने। आप हमेशा कुछ ना कुछ लफ्जों में फिराकर बात करते हैं, लफ्जों से बात मत कीजिए। मेरी रियासत के वजीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब एक संजीदा चीफ मिनिस्टर है। एक संजीदा चीफ मिनिस्टर का सुबुत इस बात से भी दिया, उन्होंने आयमा हजरात को 70 सालों में आपके पार्टी के तो इतने सीएमआ बने, बड़े बड़े काबिल तरीन चीफ मिनिस्टर बने, क्या किए, अकलियतों को क्या दिए। ये रियासत तेलंगाना अलहदा होने के बाद मेरे पार्टी के सदर, मेरी पार्टी के सुप्रीमो, हमारी रियासत के वजीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब ने आयमा हजरात के लिए हनरेम जारी किया, मस्जिदों की तामीर के लिए बड़े पैमाने पर फंड जारी किया। ना सिर्फ ये जारी किया बल्कि मदरसों में ऑडिटोरियम की तामीर की,
یتیم خانے کی بڑے پیمانے پر تعمیر جاری ہے. آپ ہمیں کہتے ہیں, ہمارے چیف منسٹر کو کہتے ہیں کہ سنجیدہ نہیں. میں سمجھوں گا اگر تاریخ کے اوراق میں اگر کسی چیف منسٹر کا نام, اگر کسی چیف منسٹر کو اگر اقلیتوں کا دوست اور مسیحا کہا جائے تو وہ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب ہے. میں صاف طور پر یہ بتا دوں کہ KCR صاحب جب سے تلنگانہ ریاست نئی ریاست بننے کے بعد اس ریاست کو اگر اس کا بیڑا اٹھائے ہیں تو KCR صاحب جیسے سنجیدہ چیف منسٹر نے اقلیتوں کا جب سروے نکالا تو اقلیتوں کی پسماندگی میں, اقلیتوں میں سب سے زیادہ اگر پسماندگی ہے تو تعلیم میں ہے. تعلیم اقلیتوں کو پسماندگی سے اٹھا سکتی ہے بول کر میری ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب نے ایک تعلیمی انقلاب برپا کیا. اقلیتوں کے لیے ریسیڈینشل اسکول سووں میں ریسیڈینشل 204 صرف اقلیتوں کے لیے ریسیڈینشل اسکول قائم کیے, جہاں پر آج 1 لاکھ سے زیادہ اقلیتیں تعلیم حاصل کرے. آپ کا ریکارڈ بتائیے صاحب. آپ یہ باتیں الجھا کر چیف منسٹر کو غیر ضروری کاؤنٹر کرنے کا چھوڑ دیجئے. آپ کے ڈھوکلے وعدے, آپ کی ڈھوکلی حکومت کے ایسے کوئی کام ہونے والے نہیں. ہم نے 70 سالوں تک اس ریاست کی حکومت کانگریس کے ہاتھ میں رہی اور تیلگو دیشم کچھ پیریڈ تک تیلگو دیشم ہی کرتی رہی, لیکن کبھی سنجیدگی ظاہر نہیں کی. لیکن میری ریاست کے وزیر اعلیٰ نے نہ صرف اقلیتوں کی تعلیمی بیڑا اٹھایا بلکہ ان کے عبادت گاہوں کی تعمیر کے مسئلے میں بھی سنجیدگی دکھائی. نہ صرف مدرسوں میں بھی, آپ کے پیریڈ میں نوجوانوں کو, بے خصوص نوجوانوں کو اٹھایا جاتا تھا. آپ کے دور میں مدرسوں پر لیبل لگائے جاتے تھے. آج ہمارے چیف منسٹر نے اس سیکولرزم کا ثبوت دیا کہ مدرسے کے اینیول ڈے اٹینڈ کیے, مدرسے کے بچوں کے ساتھ اپنا وقت بتایا, مدرسے کو دورہ کیا, مدرسوں کے بچوں کو, مدرسوں کے اساتذہ کو اپنے پاس نہیں بلایا, خود گئے. ہم نے خود گئے, ہمارے چیف منسٹر مدرسے کا دورہ کیے, دینی مدرسے کا, ہماری 400 سالہ قدیم اسلامک یونیورسٹی کا دورہ کیا. آپ سنجیدگی بات کرتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں چیف منسٹر کے سیکولرزم پر آپ سوال اٹھائیں گے, یہ ہونے والا نہیں. اور آپ کے ڈگلے باتوں سے نہ کچھ ہوگا نہ آپ پھر سے اٹھ کر آئیں گے. آپ کو میں اس بات کی صاف طور پر اسحاق مدنی رحمت اللہ علیہ کے معاملے میں کانگریس گورنمنٹ کبھی سنجیدہ نہیں تھی. آپ یہ باتیں نکال دیجئے, ہم نے ایسا کیا, ہم نے ویسا کیا. میں پورے پروف کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ اس بات کی بات کر رہا ہوں, اور آپ کے پورے بیان کو سننے کے بعد میں نے یہ بات جاری کی ہے. میں خصوصاً ان سب لوگوں کا تو کاؤنٹر ہوتا ہی ہے. میں یہ کہوں گا کہ میری ریاست کے وزیر اعلیٰ نہ صرف ایک اقلیتوں کے دوست ہے, ایک ہمدرد انسان ہے, جنہوں نے لڑکیوں کی شادی کے مسئلے میں بھی اپنی سنجیدگی دکھائی. شادی مبارک کے نام پہ بے سہارا, یتیم, ضعیف لوگوں کے بارے میں, ہینڈی کیپ لوگوں کے بارے میں آسرا پینشن لایا, اور نہ بیواؤں کے لیے بھی آپ نے سنجیدگی سے آسرا اسکیم کو قائم کیا. یہ تمام چیزیں, یہ درد رکھنے والا اگر کوئی چیف منسٹر ہے جو عوام کی پسماندگی کو دور کرنے کا خیال رکھتا ہے, تو میں کہوں گا یہ پورا معاملہ میری ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب کو جاتا ہے. جیسے کہ اور زائد سے میں کہوں گا اوورسیز اسکالرشپ کے نام پہ بھی آپ نے جو 20-20 لاکھ روپے نان ریفنڈیبل جو ابراڈ میں جا کر تعلیم حاصل کرنے, ان کو بھی جاری کیا. اور میں اور زیادہ آپ کو یہ کہوں کہ میری ریاست کے وزیر اعلیٰ نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر بھی مستحکم کرنے کے لیے بہت زیادہ عہدے بھی عطا کیے. میں وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب کا بےحد ممنون و مشکور ہوں, جنہوں نے وقف پراپرٹیوں کو سیو کرنے کے لیے اپنی سنجیدگی ظاہر کرتے ہوئے جیو 15 کو جو جاری کیا, وہ بہت ہی قابل تعریف کارنامہ رہا, جس کا میں اور ووٹ کے تمام لوگوں کی طرف سے میں آپ کا بےحد ممنون و مشکور ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں, جس میں آپ نے یہ سنجیدگی دکھائی.